بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللہ رب العزت انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ چاہے وہ نفلی عبادت کا اہتمام کم کرے لیکن گناہوں کو چھوڑ کر رکھے اور گناہوں سے بالکل پرہیز کرے. اللہ تعالی گناہوں سے بچنے کا ہمیں اور آپ کو خاص طور سے حکم دے رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان نفلی عبادت تو بہت کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. چاہے نفلی عبادت کم کر لے لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ہمیں اور آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ اے لوگو ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی یعنی اندر کے گناہوں کو بھی چھوڑو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑو. خاص طور سے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ گناہ جو ہے یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. گناہ انسان کو سمندر میں ڈبو دیتے ہیں. گناہ انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. گناہ انسان کو جیتے جی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. گناہ انسان کے چین اور سکون کو ختم کر دیتے ہیں. گناہ انسان کے چہرے کی نورانیت کو سیاہی میں تبدیل کر دیتے ہیں. گناہ انسان کو فتنوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. گناہ انسان کو فسادات کرانے پہ مجبور کر دیتے ہیں. گناہ انسان کی آخرت کی بربادی کے لیے کافی ہیں. گناہوں کے اتنے نقصانات ہیں جن کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ گناہوں کو چھوڑو. جن گناہوں کے چھوڑنے کا حکم ہے وہ دو طرح کے ہیں. ایک ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں, ایک اندرونی اعضاء سے. ظاہری اعضاء سے تعلق رکھنے والا گناہ زبان کا گناہ ہے اور زبان کے گناہوں کے اندر جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں ان گناہوں میں ایک گناہ ہے غیبت کا گناہ. زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں میں ایک گناہ ہے غیبت کا گناہ. اور یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں. اس لیے یہ اور نقصان دہ ہو جاتا ہے. غیبت کا گناہ خطرناک گناہ ہے جو زبان سے سرزد ہوتا ہے. جسمہ صغیر جرمہ کبیر
زبان کا جسم چھوٹا ہے لیکن جو اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں جو جرم اور سزائیں ہیں وہ بہت بڑی ہیں. تو جرم جو ہے بہت بڑا ہے زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں کا. غیبت کسے کہتے ہیں؟ ایک حدیث پاک میں ہمارے آقا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے خود سوال کیا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا جواب میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول ہی اچھی طرح جانتے ہیں. یہ حضرات صحابہ کی بہت خوبصورت عادت تھی کہ چاہے ان کو سوال معلوم ہی ہوتا پھر بھی وہ یہی فرماتے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. اس میں بڑوں کا ادب بھی ہے. بعض مرتبہ بڑے اگر کوئی بات کہیں تو اس کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہیے کہ آپ اچھی طرح ہمارے سے زیادہ واقف کار ہیں، آپ ہی جانتے ہیں. جیسے صحابہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کرنے پر یہ بات عرض کرتے تھے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. تو ہمارے آقا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کی تعریف فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ. یہ ہے غیبت. اگر آپ اپنے کسی بھائی کا تذکرہ ایسے انداز میں کر رہے ہیں کہ جس انداز سے اس کو وہ تذکرہ برا لگتا ہے تو یہ غیبت ہے. اگر آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس بھائی کا اس انداز میں کہ اس کو وہ انداز ہی برا لگ جائے یا وہ بات بری لگ رہی ہے تو سمجھ لو کہ آپ غیبت میں شامل ہو گئے. اب علماء نے لکھا ہے، اکثر علماء نے یہ لکھا ہے کہ چاہے وہ سامنے کہہ رہے ہو آپ اس کے اور چاہے اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہو، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بات تو ہم ان کے سامنے بھی بول سکتے ہیں. تو ہم نے کتابوں میں اس مسئلے کا تلاش کیا. اس مسئلے کو علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے اس جملے پہ بہت سخت بات لکھی ہے. علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی غیبت کر رہا ہے اور اس کو آپ نے کہا بھائی یہ بات ایسی بات نہیں ہے، یہ بات مت کرو، اور اس نے پھر آگے سے یہ جملہ بولا کہ یہ بات تو میں اس کے سامنے بھی کہہ دوں گا. علامہ شامی نے لکھا ہے کہ گویا وہ غیبت کو اپنے قول میں جائز قرار دے رہا ہے. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ اپنی عقل سے یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جائز ہو جائے گی. اگر آپ اس کے سامنے کہہ رہے ہو اور اس کو وہ انداز برا لگ رہا ہے تب بھی غیبت ہے، تب بھی غیبت ہے. اور علامہ شامی کہ اگر وہ اس خیال سے کہہ رہا ہے کہ یہ بات جائز ہے کہ میں اس کے سامنے کہہ دوں گا تو وہ ایک حرام کو حلال کرنے والا ہے، اور حرام کو حلال کرنے والا نعوذ باللہ وہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے. یہ چھوٹا سا جملہ اتنا خطرناک ہے کہ حضرات فقہاء نے اس کو کفریہ جملے میں شمار کر دیا کہ اگر ہم یہ بات کہیں گے ہم تو اس کے سامنے بھی کہہ دیں گے. تو اس لیے جو ہے اس بات سے ہمیں گریز کرنا چاہیے کہ چاہے تذکرہ کسی کا برا ہو اور چاہے تذکرہ اس کی پیٹھ پیچھے ہو اور چاہے وہ تذکرہ اس کے چہرے کے سامنے ہو، اس کی موجودگی میں ہو، تو اس کو جو ہے غیبت ہی کہیں گے اگر وہ ناپسند کر رہا ہے. لیکن چونکہ زیادہ تر غیبت پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، سامنے آدمی اگر غیبت کرتا بھی ہے، اگر سامنے کہتا بھی ہے تو دو چار باتیں کہہ سکتا ہے کیونکہ اسے یہ خطرہ ہے کہ سامنے والا کاروائی بھی کر سکتا ہے تیرے میں. تو بولے گا تو وہ بھی سامنے والا جواب دے گا، اس لیے یہ خطرہ رہتا ہے. پیٹھ پیچھے یہ خطرہ نہیں ہوتا آدمی کو جوابی کاروائی، دفاعی کاروائی کا. تو پیٹھ پیچھے غیبت زیادہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ غیبت پر جو مجلسیں مشتمل ہوتی ہیں، جن مجلسوں میں لوگوں کی برائیاں ہوتی ہیں، جن مجلسوں کے اندر لوگوں کے ویوہار کو، لوگوں کے کردار کو، لوگوں کے اعمال کو اچھالا جاتا ہے، جن مجلسوں میں
لوگوں کے تذکرے ہوتے ہیں، جن مجلسوں کے اندر لوگوں کے عیبوں کی باتیں کی جاتی ہیں، جن مجلسوں کے اندر لوگوں کی برائیاں بیان کی جاتی ہے، وہ مجلسیں تعداد میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وقت کے اعتبار سے بہت لمبی ہو جاتی ہیں، ان میں تذکرے پہ تذکرے چلے جاتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم کسی مجلس میں بیٹھو تو وہاں کسی مجلس میں کسی کی تعریف بھی مت کرو، کیونکہ آپ نے تعریف کی کہ بھائی فلاں آدمی تو بہت اچھا ہے، اب ایک آدمی اس کو مخالف بیٹھا اور رہنے دے کتنا اچھا مجھے پتا ہے۔ تعریف کے اندر سے مجلس میں اس کی برائی نکلتی ہے، عام طور سے ہوتا ہے، ایک آدمی اس کی تعریف کرنے والا ہے، 9 اس کی برائی کرنے والے ہیں، اور جب 9 برائی کرنے والے ہیں، ظاہر سی بات ایک آدمی کیا چلے گی؟ پھر وہ مجلس جو تعریف پہ مشتمل تھی، وہ مجلس جو ہے وہ مجلس برائی کی مجلس بن جاتی ہے، وہ مجلس غیبت کی مجلس بن جاتی ہے، وہ مجلس جو ہے عیب چھانٹنے والی، کردار کشی والی مجلس بن جاتی ہے، کردار کو کھینچنے والی، کردار کو جو ہے لوگوں کے درمیان عام کرنے والی مجلس بن جاتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اس میں سب ملوث ہیں، کوئی مستثنا نہیں ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے تو کوئی کم کرتا ہے، اور بس وہ آدمی بچتا ہے جو مجلس میں نہ بیٹھتا ہو۔ عام طور سے وہ آدمی جو بیٹھ رہا ہے مجلس میں تو وہ غیبت یقینی طور پہ کر رہا ہے، عام طور سے ہماری مجلس غیبت سے خالی نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم تو اس طرح بیٹھ کر حساب کرتے ہیں کہ جیسے اللہ نے کرامن کاتبین ہمیں بنایا ہے کہ ہر آدمی کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا ایک ایک حساب ہمیں لکھنا ہے۔ ہم جو ہے مجلسوں میں بیٹھ کے اس طریقے سے غیبت کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرو کا اخا کا بما یکرہو، اگر تم اپنے بھائی کا ذکر تذکرہ اس انداز میں کر رہے ہو کہ جس سے اس کو برا محسوس ہوتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ بالکلیہ حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ بھائی دیکھو ایک دوسرے کی برائی نہ کیا کرو۔ یہ کیسی کتنی غلط بات ہے کہ ایک وقت تو وہ ہے کہ تم ساتھ بیٹھے ہو، ایک وقت وہ ہے تم ساتھ رہتے ہو، ایک وقت ہے تم ساتھ کھاتے ہو، اور پھر دوسرے وقت میں جہاں ہر ایک الگ الگ ہوا وہ اس کی برائی کر رہا ہے، اس کی برائی کر رہا ہے۔ یہ کتنی غلط بات ہے۔ سامنے آتے ہیں ایک دوسرے سے مصافحہ ملاتے ہیں، خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے سے چھرے چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو اچھی طرح سنو، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک تو بھائی، ایک انسان، پہلی آدمی جو گوشت کھاتا ہے وہ تو حلال جانوروں کا جو اللہ نے رکھا ہے اس کا کھاتا ہے۔ اب ایک تو انسان کا گوشت کھاتا نہیں آدمی، ایک تو انسان کا گوشت، اور پھر اس کے بعد وہ انسان بھی ایسا جو خونی رشتے والا بھائی، اور پھر وہ بھائی بھی ایسا جو زندہ نہیں بلکہ مردہ، سڑا ہوا مردہ، تو آدمی جانور کا گوشت بھی نہیں کھاتا۔ تو جو آدمی غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، جیسے وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور صرف غیبت کرنے والا ہی نہیں، غیبت کرنے والا ہی نہیں، حضرت میمون رحمت اللہ علیہ جو ہے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس مجلس میں غیبت شروع ہوئی۔ آپ نے اس مجلس میں غیبت جو شروع ہوئی اس کو منع نہیں کیا غیبت کرنے والے کو۔ رات کو آپ سو گئے، ایک شخص خواب میں آیا اور اس نے آپ کے سامنے گوشت پیش کیا کہ بھئی یہ گوشت کھاؤ گے، یہ کیسا گوشت ہے؟ کہ یہ آپ کے مردے بھائی کا گوشت ہے۔ کہ کیوں؟ میں نے تو کسی کی غیبت نہیں کی۔ فرمایا غیبت کی تو نہیں لیکن غیبت سنی ضرور ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس مجلس کے اندر غیبت ہو رہی ہو، اگر آپ کے اندر ہمت ہے اس مجلس میں غیبت کرنے والے کو کیا کرو؟ روکو۔ اور اگر آپ روک نہیں سکتے تو کم سے کم علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور مسلم شریف میں بھی روایات ہیں اس طرح کی، کہ کم سے کم ان مجلس سے اٹھ جاؤ، ان مجلس سے اٹھ جاؤ۔ اور اگر آپ غیبت کر تو نہیں رہے لیکن غیبت فقط سن رہے ہو، غیبت فقط سن رہے ہو، تو حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ دونوں کا گناہ برابر ہوگا، دونوں کا گناہ کیا ہوگا؟ برابر ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے غیبت کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اب صحابہ نے جب یہ بات سنی
کہ حضرت غیبت اسے کہتے ہیں ذکر کا اخاک بما یکرہ. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اسلام سے ایک بات معلوم کی کہ حضرت آپ یہ فرما رہے ہیں کہ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی بھائی کی برائی کو بیان کرنا ایسے انداز میں جو اس کو ناپسند ہو. لیکن حضرت اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، فرمایا اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو کیا ہم تب بھی اس برائی کو بیان نہیں کر سکتے؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے اور آپ اس برائی کو بیان کر رہے ہو تبھی تو یہ غیبت ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ برائی اس کے اندر ہے بھی نہیں، ایک آدمی ہے وہ گناہ کر بھی نہیں رہا ہے اور تم کہہ رہو کہ نہیں وہ تو فلاں گناہ کر رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہو جائے گا اور یہ بہتان بن جائے گا. یہ بہتان بن جائے گا. بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت اہم مرحلہ ہے. فرمایا اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہو اور اس کی برائی کو آپ بیان کر رہے ہو یہی تو غیبت ہے. لیکن اگر اس کے اندر وہ برائی ہے بھی نہیں اور تم پھر اس کی طرف کوئی بات منسوب کر رہے ہو، فرمایا یہ بہتان ہے. اور بہتان جو ہے نا وہ غیبت سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے. بہتان غیبت سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے اور غیبت سے بڑا گناہ ہے بہتان کا گناہ. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. یہ غیبت کا گناہ خطرناک گناہوں میں ہے. خاص طور سے عورتوں کی جو مجلسیں ہوتی ہے ان میں ایک دوسرے کی غیبتیں بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ برائیاں ہوتی ہیں. ایک دوسرے کے عیوب تلاش کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے عیوب کو بیان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ نہ تو پیٹھ پیچھے عیب بیان کرو اور نہ کسی کے سامنے عیب ٹٹولو کہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے. نہیں، منع کیا ہے. ذرا سا بھی کوئی لفظ جو ہے زبان سے کسی کے تعلق سے نہ نکل جائے. کسی کے ہم جو ہے دوسرے لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ کس کا کیا فالٹ ہے، تاکہ ہم جو ہے پھر مجلسوں کے اندر اس فالٹ کو بیان کر سکیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب تلاش کرنے میں رہتا ہے، فرمایا جو شخص مسلمان بھائیوں کے عیب تلاش کرنے میں رہتا ہے اللہ تعالی اس کو اتنا رسوا کریں گے. ولو فی جوفی راحلی کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ آدمی اندر اپنے کمرے کے کونے میں بھی گھس جائے گا نا جا کے بالکل، تب بھی اس کو جو ہے رسوا ہونا پڑے گا. اللہ اس کو رسوا کر دیں گے. اگر کوئی ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی رسوائی جو ہے فلاں کی کریں گے، لیکن اللہ ہمیں اور آپ کو رسوا کر دیں گے اگر ہم دوسروں کو رسوا کرنے کے چکر میں پڑیں گے. اس لیے غیبت سے بچو. ایک روایت میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا. فرمایا غیبت کرنا یہ زنا کرنے سے بھی بڑا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کتنی خطرناک بات فرمائی. فرمایا غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. کیوں؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے فَإِنَّ صَاحِبَ الزِّنَا يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ کہ دیکھو جب کوئی آدمی زنا کرتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے اللہ میرے سے زنا ہو گیا مجھے معاف کر دو، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر غیبت کرنے والا اگر اس نے غیبت کر دی کسی کی، اب اس میں دو کنڈیشن علماء نے لکھی ہے، دو صورتیں لکھی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ غیبت ہو گئی. اب وہ غیبت جس کے سامنے کی ہے انہوں نے آگے وہ بات پہنچا دی کہ بھائی دیکھو یہ بات جو ہے نا وہاں فلاں آدمی تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا، جسے چغل خوری کہتے ہیں، وہ بات وہاں پہنچا دی. اور وہ بات جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو پہنچ گئی تو ظاہر اس کو تکلیف ہوئی. علماء نے لکھا ہے کہ اس آدمی کو اب اس آدمی سے معافی مانگنی پڑے گی. اگر وہ زندہ ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی کہ بھائی میرے سے تمہارے حقوق تھے میں ان کو ادا نہ کر سکا، کچھ میرے سے برائی ہو گئی آپ معاف کر دیں. اور اگر وہ بات ان تک نہ پہنچی تو جن مجلس کے اندر وہ باتیں بیان کی گئی ہیں اسی مجلس میں ان لوگوں کو یہ کہے کہ بھائی میں نے جو ہے یہ بات غلط کر دی تھی، آپ اس بات کو آگے نہ پہنچائیں، تب جا کر اس کی معافی ہوگی. اور زنا کرنے والے کہے کہ وہ تو اللہ سے مانگ لے اللہ معاف کر دیں گے. لیکن صاحب غیبت جو غیبت کرنے والا ہے وہ اللہ سے آگے کتنا ہی گڑ گڑاتا رہے
اگر جس کی غیبت کی گئی ہے اس نے معاف نہ کیا تو معافی نہیں ہوگی. یہ جو بندوں کے حق سے بات جڑ گئی ہے. بندہ جب معاف کرے گا تب جو معافی ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے چکر میں نہ پھرا کرو کہ بھئی جس چیز کے بارے میں تمہیں تحقیقات نہیں تو اس کے پیچھے کیوں لگ رہے ہو. اور اللہ نے یوں کہا کہ دیکھو تمہارے جو کان ہیں جن کانوں سے تم سن رہے ہو کسی نے کچھ بھی کہہ دیا, آگے کسی نے کچھ بھی کہہ دیا کہ وہ فلاں آدمی تو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی کوئی بات کہہ رہا ہے وہ خیر خواہی کے انداز میں کہتا ہے اور دوسرا آدمی اس کو دوسرے انداز میں پیش کر دیتا ہے, دوسرا آدمی اس کو دوسرے برائی والے انداز میں پیش کر دیتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے آدمی کو غصہ آ جاتا ہے, جلال آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے کان, والبصر تمہاری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے, والفؤاد تمہارے دل کیا ان کے اندر خیالات آ رہے ہیں. فرمائے ان کی حفاظت کرو, ان سب سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا, ان سب چیزوں سے سوال ہوں گے. تو غیبت کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ہمارے اکابر نے غیبت کو بہت سختی کے ساتھ منع کیا ہے, ہماری شریعت نے بہت سختی کے ساتھ منع کیا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن میں عام طور سے دیندار بھی مبتلا ہوتے ہیں, جن میں عام طور سے 5 وقتہ نمازی بھی مبتلا ہو جاتے ہیں, جن میں عام طور سے تسبیحات پڑھنے والے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک گناہ غیبت کا ہے, ایک گناہ حسد کا ہے اور ایک گناہ بدگمانی کا ہے. یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان میں آپ دیکھ لینا کہ اکثر دیندار مبتلا ہے, غیبت کے گناہ میں, حسد کے گناہ میں اور جو ہے بدگمانی کے گناہ میں. 1 منٹ میں جو ہے دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں, 1 منٹ میں. تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جو شخص میرے سے 2 چیزوں کی ذمہ داری لے, من یضمن ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ. فرمایا جو شخص میرے سے 2 چیزوں کی ذمہ داری لے لے, 2 چیزوں کی, کیا کیا؟ ایک تو جو اس کی دونوں جبڑوں کے بیچ ہے, کیا زبان, اور ایک جو اس کی دونوں ٹانگوں کے بیچ ہے, شرمگاہ. یعنی زنا کی اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے, میں اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں. یہ حدیث میں ہمارے آقا علیہ السلام نے کتنی عجیب بات ہے. تو زبان کی اور شرمگاہ کی اپنی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق جنت کی ضمانت اور جنت کی ذمہ داری مل رہی ہے. اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ لوگوں سب سے بڑا مسلمان وہ ہے, سب سے کامل اسلام اس آدمی کا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. عام طور سے ہاتھ تو چلانے کی بہت کم نوبت آتی ہے, لیکن زبان ہی اتنا کام کر دیتی ہے کہ ہاتھ چلانے کی نوبت نہیں آتی. زبان سے عام طور سے لوگ زخم پہنچاتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھو, علامہ جامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ یہ جو تلواروں کے زخم لگ جائیں یہ تو بھر جائیں, لیکن جو زخم انسان زبان سے دیتا ہے وہ ہمیشہ ہرے رہتے ہیں. جراحات السنانی لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. فرمائے نیزوں کے, تلواروں کے, چاقوؤں کے یہ زخم تو بھر جاتے ہیں, لیکن اگر ہم نے کسی کو اپنی زبان سے زخم پہنچا دیا تو وہ زبان کا زخم ہمیشہ ہرا رہتا ہے. ٹھیک ہے معافی ہو جاتی ہے, معاف کرا بھی لیتے ہیں آدمی معاف کر بھی دیتا ہے, لیکن جو تکلیف پہنچی ہے نا, اللہ تعالی مسلمان کی تکلیف کو اور اس کی جو دل کو ٹھیس پہنچتی ہے نا, اس سے کسی بھی طریقے کا سمجھوتا نہیں کرتے اللہ تعالی. بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ بیت اللہ تیری عزت بہت ہے,
بہت ہے, اللہ نے تجھے بڑا مقام دیا, لیکن ایمان والے کی عزت اللہ کے نزدیک تیری عزت سے بھی زیادہ ہے. اب اگر کوئی آدمی غیبت کے ذریعے دوسروں کے عیب تلاش کر کے اس کی کردار کشی کرتا ہے, اس کی جو ہے برائیاں کرتا ہے, اور اس کو جو ہے معاشرے میں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, سب سے زیادہ عزت تو اللہ کے پاس ہے, ولی رسولی, اس کے بعد جو اللہ کے رسول کے پاس ہے, وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اور اس کے بعد ایمان والوں کے پاس ہے عزت. اور ایک آدمی وہ ہے اس عزت کو ختم کر رہا ہے اس کی, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں یہ شخص بدنام ہو جائے, اس کی برائیاں عام ہو جائیں, چاہے وہ برا ہی کیوں نہ ہو. آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے خطرناک کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالی اس مسئلے میں بہت سخت ہیں, غضبناک ہو جاتے ہیں اللہ تعالی جب کوئی مسلمان جس کو اللہ نے عزت دی ہو آپ اس کو ذلیل کر سکتے ہیں, آپ اس کو ذلیل کر سکتے ہیں, چاہے آپ ساری دنیا کے اندر جو ہے مائک لے کر ڈھنڈورا پیٹیں یا آپ کچھ بھی کریں, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جس وقت حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین خندق کھود رہے تھے تو نبی علیہ ایک بڑی چٹان آئی, تو وہ چٹان جو ٹوٹ نہیں رہی تھی. صحابہ نبی علیہ السلام بھی آپ حضرات صحابہ کے ساتھ خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے, تو صحابہ حضور کے پاس گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے, آپ نے خدال اس میں ماری اور اس میں سے جو ہے جگمگ روشنی نکلی. آپ نے صحابہ کو بشارت سنائی کہ اللہ نے ہمیں جو ہے قیصر و کسریٰ, فارس اور روم کی فتوحات نصیب فرمائی, اور جو ہے فلا فتوحات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی. اب اس کی خبر جو ہے مکہ کے کافروں کو بھی لگی, تو انہوں نے بڑے مذاقیہ انداز میں ایک بات کہی, کہنے لگے جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں, کھانے کو ٹکڑا نہیں, رہنے کو مکان نہیں, لڑنے کو ساز و سامان نہیں ہے, اور وہ خندقیں کھود رہے ہیں, پسینے سے شرابور ہیں, اور باتیں کر رہے ہیں قیصر و کسریٰ کی فتوحات کی. بھلا یہ بھی کوئی بات ہے, یہ قیصر و کسریٰ کی فتوحات حاصل کر لے گی؟ اس وقت اللہ نے قرآن کریم کی آیت شریفہ نازل فرمائی, اور یہ آیت کتنی زبردست آیت ہے. اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قل, آپ ان لوگوں سے کہو, اور بلکہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں سے کہو, اللہم مالک الملک, اللہ سارے ملکوں کا مالک ہے, توتی الملک من تشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے, وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے, وتعز من تشاء, جس کو چاہتا ہے فرش سے اٹھا کر عرش الہی پر پہنچا دیتا ہے, وتذل من تشاء, اور جس کو چاہتا ہے عرش الہی سے اتار کر تحت الثری میں پھینک دیتا ہے. یہ کیا, کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہو؟ اور وہی ہوا, چند ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کے خزانے ہمارے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے قدموں میں ڈال دیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیروں میں آ گئے. تو عزت کا معیار اور ذلت کا معیار یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے, کسی انسان کے قبضے میں نہیں ہے. کوئی انسان, علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے کردار پر, کسی کے اپنی زندگی پر اس کی جو ہے عیب تلاشتا ہے, ان عیبوں کو جو پھیلاتا ہے, وقتی طور سے اس کو چاہے ذلت مل جائے, لیکن دائمی عزت اگر اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے, دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں ہے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی اس ذلیل کردہ انسان کو, یا جس کو عزت دینا چاہتے ہیں اس کو ذلیل کر دے, یا جس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں اس کو عزت دے دے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایک ایک لفظ کو تول کر بولیں. اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی انسان ایک لفظ بھی نہیں بولتا مگر ہمارے نگراں, ہمارے کرامن کاتبین لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اس لیے اپنے الفاظ کو ناپ تول کر جو ہے بولا کریں, کسی کی غیبت نہ کریں, ہر آدمی سے جو ہے, ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھیں,
ہمارے اندر کتنے عیب ہیں, عیبوں سے کون بچا ہوا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے ایک عیب چھپاتا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے 70 عیبوں کو چھپائیں گے. 70 عیبوں پہ اللہ تعالیٰ اس کے پردہ ڈالیں گے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے کہ کون آدمی ایسا ہے جو نہیں جانتا کہ میں کتنا گنہگار ہوں. انی لمستتر من جاری عینی, شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ میں اپنے آنکھ کی پڑوسی, جو اپنا پڑوسی ہے اس کی آنکھ سے تو محفوظ ہوں کہ میرا پڑوسی نہیں جانتا. واللہ یعلم اسراری وعلانیتی, لیکن اللہ میرے چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے, میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کی برائی کرنے سے محفوظ فرمائے. اور جن لوگوں کی ہم نے برائی کری اور وہ انتقال کر گئے تو ان کا کیا حل ہے معافی کا. ہمارے اکابر نے کتابوں میں دعا لکھی ہے کہ یہ دعا پڑھیں, اللہم اغفر لی ولمن اغتبتہ ولمن ظلمتہ, اے اللہ مجھے بھی معاف کر, اور جس آدمی کی میں نے برائی کی اور وہ مر چکا ہے اے اللہ اس کو بھی معاف کر. اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جو معاف فرما دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.